بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کے آخری نبی و رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو قید کر دیے جاتے ہیں شیطان اور سرکش جنات، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر نہیں کھولا جاتا ان میں سے کوئی دروازہ۔ یعنی رمضان کے کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر وہ بند نہیں کیے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان میں دوزخ کے دروازے بند رہتے ہیں، اہل ایمان کی قدردانی، اور جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ پھر ان میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، اور اے برائی چاہنے والے رک جا۔ اور اللہ کے لیے بہت سے لوگ رمضان کی برکت سے آزاد کر دیے جاتے ہیں دوزخ سے، اور یہ ندا، یہ پکار رات بھر ہوتی ہے، یعنی ہر رات ہوتی ہے۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی آدم کا، حضرت آدم کی اولاد کو بنی آدم کہا جاتا ہے، بنی آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی 10 گنی کر دی جاتی ہے، 7 گنی تک۔ رمضان میں یہ مزید انعام کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ وہ میرے لیے ہے۔ یہ حدیث شریف میں مضمون ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کی جزا میں خود آؤں گا، یعنی اتنا اعزاز و اکرام روزے دار کا کیا جائے گا۔ روزے دار چھوڑ دیتا ہے اپنی خواہش کو اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا انعام اور اعزاز اور اکرام ہو رہا ہے کہ اس نے میری وجہ سے اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا، کھانے کو، پینے کو، نفسانی خواہش کو، حالانکہ وہ چیزیں سب حلال تھیں پہلے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو دنیا میں افطار کے وقت ہوتی ہے، اور ایک خوشی یعنی دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملنے کے وقت ہوگی آخرت میں۔ البتہ روزے دار کے منہ کی بو، مہک جو ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ پھر مسواک کرنا اچھا نہ ہوگا، کیونکہ مسواک کے بعد وہ بو جو خلوع معدہ کے باعث آتی ہے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو مہک منہ سے آتی ہے وہ زائل نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسواک سے تو صرف دانتوں کی بدبو دور ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ روزہ ڈھال ہے دوزخ سے، رکاوٹ ہے، روک ہے، آو ہے، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، یعنی کوئی روزے دار ہو، تو اس کو چاہیے کہ نہ فحش بےہودہ بات کہے اور نہ بےہودہ انداز میں چلائے۔ لہذا اگر کوئی اس کو برا بھی کہے یا اس سے کوئی جھگڑا کرنے لگے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ نے اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم مباشرت کرو اور طلب کرو اس سے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاری فجر کی ظاہر ہو جائے رات کی سیاہ دھاری سے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ سفید دھاری سے مراد اور سیاہ دھاری سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق اور صبح کاذب۔ اس لیے روزے کو احتیاط سے صبح صادق ہونے سے پہلے سحر کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اگر صبح صادق ہو جائے گی، جیسا کہ آج کل لوگ بے احتیاطیاں کر رہے ہیں کہ دیر تک، میں اسی محلے میں صابن کٹرے میں رہتا تھا جب قرول باغے میں، تو مجھے خوب یاد ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ اس وقت پڑوس سے آواز آتی تھی جلدی پانی پی لو، اذان ہو گئی۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بھیجتے تھے کہ جا کے ان کے یہاں کہہ آؤ کہ روزہ نہیں ہوگا اگر اب پانی پیا۔
کیونکہ اذان فجر کی ہوتی ہے صبح صادق ہونے پر. تو جب اذان ہوئی تو معلوم ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب پانی پینے کا کیا مطلب. تو بعض چیزیں رواج میں چلی ہوئی ہوتی ہیں، سنی سنائی دیکھی ہوئی بس. تو سنی سنائی باتوں پر اور دیکھی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی عالم باعمل سے پوچھے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے حدیث شریف میں، اور پھر فقہاء کرام نے انتظام کے ساتھ کیا لکھ دیا ہے. اسی لیے جو حضرات مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے، یہ 4 وصف ہوتے ہیں عالم دین کے. ان میں ہمارے قریبی دور میں حکیم الامت، مجدد الملت، محی سنت الظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ گزرے ہیں. حضرت گھڑی گھنٹہ تو بعد کی چیز ہے، حضرت باقاعدہ مشاہدہ خود کرتے تھے اور مشاہدہ کراتے تھے کہ وقت دیکھو اوپر سے کھلی جگہ سے، کیونکہ وہ کھلی جگہ تھی بھی جہاں حضرت کا قیام تھا، تو باقاعدہ مشاہدہ کراتے تھے، کیونکہ اصل چیز مشاہدہ ہے. جب مشاہدہ نہیں ہو رہا ہے تو اب اس کے قائم مقام گھڑی کو کر دیا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بالکل احتیاط ہی نہ کرے. تو احتیاط کیا ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے حضرت 10 منٹ پہلے سحری بند کر دیا کرتے تھے، اور پھر جب صبح صادق کو 10 منٹ ہو جاتے تھے تب اذان فجر دلواتے تھے. پھر جب 10 منٹ ہو جاتے تھے تو آدمی استنجا وضو اگر کرنا ہو کر کے اطمینان سے نماز پڑھتے. اور یہ مسلک دیوبندی بریلوی نہیں ہے، اس کا یہ مسلک ہے شریعت و سنت کا، کہ تاکہ احتیاط پر عمل ہو. دیر تک اگر کسی نے سحری کی تو روزہ نہیں ہوگا، اور جلدی نماز پڑھ لی فجر کی جھٹپٹ تو پتہ چلا کہ ابھی صبح صادق کا وقت ہوا ہی نہیں تھا اور اس نے فجر کی نماز ادا کر لی تو نماز کا وقت آیا نہیں تو ہوئی کیسے. تو نماز الجھن میں خطرے میں پہنچ جائے گی. تو ان 2 احتیاطوں کو جمع کرنے کے لیے میں نے پورے 2 سال، اب سے 13 سال 15 سال پہلے میں نے 2 سال غور و خوض کیا. سہارنپور میں بھی مسئلہ پیش آتا تھا اور یہاں بھی. تو میں نے غور کرنے کے بعد پھر اس نتیجے تک پہنچا، اور یہ پھر فیصلہ میں نے لکھ دیا جنتری میں، جو اس سے پہلے یہاں نہیں لکھا جاتا تھا، کہ فجر کی اذان صبح صادق کے 10 منٹ کے بعد دی جائے، کم سے کم 7 منٹ پہلے. چونکہ نیٹ میں جو وقت ہو رہا ہے وہ 7 منٹ کا فرق ہوتا ہے. اس میں مجھ سے جو جنتری شائع ہوتی ہے آگرے سے، تو اس کو مرتب کرنے والے نے، جمع کرنے والے نے، جو شائع کرنے والے کہنا چاہیے، شائع کرنے والے ناصر صاحب نے پوچھا کہ 5 منٹ کر دیے جائے. میں نے کہا نہیں، اب نیٹ سب کے جیبوں میں آ چکا ہے، ہر آدمی دیکھے گا ارے صاحب اس میں تو یہ وقت آیا. تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قدیم جنتریوں کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہمارے سارے بزرگوں نے، سارے علماء دین نے، سارے مفتیان شہر آگرہ نے اس کے مطابق عمل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روزے نمازی صحیح نہیں ہوئے. اب نیٹ آ گیا تو ہم نیٹ کی تقلید نہیں کر رہے ہیں. جو لوگ ائمہ اربعہ کی تقلید کو حرام کہتے ہیں وہ نیٹ کی تقلید کر رہے ہیں، گوگل، امام گوگل کی. تو بھائی وہ امام ہو گئی بھائی، اس کی تقلید کر رہے ہیں آپ. احتیاط پر عمل کیجئے. روزے میں احتیاط کی صورت یہ ہے کہ آپ سحری 10 منٹ پہلے ختم کر دیں، اور فجر کی نماز میں احتیاط یہ ہے کہ 10 منٹ کے بعد کریں. ایک صاحب یہاں کچھ لیدر ویدر کے تاجر ہیں، وہ آئے ایک جنتری بنا کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دکھلائی. والد نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں لیدر فروش ہوں. کہا جائیے لیدر بیچیے، یہ کام علماء کے لیے رہنے دیجیے، جو کام علماء دین کا ہے وہ ان کے لیے رہنے دیجیے، یہ سب کام نہ سنبھالیے آپ. آج کل سب سے بڑی خرابی بے ادبی اور بے تمیزی کی ہے کہ جو کام ہمارا نہیں وہ ہم کرنے بیٹھ گئے. دنیا میں آپ ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں. کوئی ماسٹر اگر آپ کو بچے کو بھی پڑھوانا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے ہیں. اب آپ ٹیوٹر بچے کا کون سا تلاش کرتے ہیں؟ جو اس مضمون کو پڑھا سکے، جو سبجیکٹ کو پڑھا سکے. وکیل دیکھتے ہیں جو آپ کی قانونی مدد کر سکے، آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کا جو معاملہ ہے اس لائن کا وکیل ہو. انجینئر ہے اس لائن کا انجینئر ہو. ڈاکٹر ہے ان امراض کا ڈاکٹر ہو. تو اب جو آدمی ماسٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں، اس میں تو آپ اہلیت صلاحیت تلاش کرتے ہیں. اور عالم دین کا کام، مفتی شرح متین کا کام ہر کس و ناقص کرتا ہے. تو یہ بڑی بے احتیاطی کی چیز ہے. 1 مہینے
چند دن جن کو قرآن پاک نے فرمایا ایام معدودات، چند دن ہیں اور ہوا کی طرح گزر جاتے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور ہم نے اپنے سب بزرگوں کو دیکھا کہ روزہ کون رکھتا ہے؟ با ہمت آدمی۔ بے ہمت آدمی نہ نماز پڑھتا نہ روزہ رکھتا ہے، تو بڑی تکلیف کی بات ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آگرے میں یہ دو چیزیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت گلا گزرتی تھی اور اہل کو بھی بے حد اس سے تکلیف رہتی ہے۔ ایک تو شرعی وضع قطع نہیں، اور ہر شخص